السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. ویلکم ٹو آور چینل بیشا. آج ہمارا واقعہ ہے. اچھا دوستو، آج ہم ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے اس میں سے آج ہم واقعہ نمبر 3 پڑھیں گے. اس کا ٹائٹل ہے غیبی چشمہ. غیبی کہتے ہیں جو کہ انویزیبل ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے وہاں پر موجود نہ ہو، اس کے بعد اچانک وہ آ جائے میجیکلی. تو دیکھتے ہیں اس واقعے میں کیا ہے. تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں نے جو پہلے 2 واقعات تھے وہ سن لیے ہوں گے اور آپ کو پسند بھی آئے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو پسند آئے تھے نا شہنواز؟ ہاں جی. اچھا، تو ایسے ہوا کہ حضرت ہاجرہ جو تھی وہ بار بار پہاڑیوں کے اوپر چکر لگا رہی تھیں. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا، 7ویں دفعہ جب ماں اپنے بچے کی خیریت دریافت کرنے آئی تو اس نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ جہاں بچہ پیاس کے مارے ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں کچھ نمی نظر آ رہی ہے اور اس نمی میں پانی جھلک رہا ہے. جہاں پہ وہ بچہ چھوٹا لیٹا ہوا تھا نا، اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، وہاں پر ان پاؤں کے نیچے سے جیسے بچے پاؤں رگڑتے ہیں نا جب روتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ مجھے پانی پینا ہے، مجھے دودھ پینا ہے نا، تو پھر وہ وہاں پر جب حضرت ہاجرہ وہاں پہاڑی کے اوپر سے اتر کے آئیں تو وہ حیران رہ گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور مسرت اور تعجب کے انتہائی جذبات کے ساتھ بڑی پھرتی سے شہزادی آگے بڑھی اور بچے کا پاؤں آہستہ سے ہٹا کر ہاتھوں سے زمین کوریدنے لگیں. ان کی ممی اتنی زیادہ خوش ہوئی تھیں کہ ان کے پاس کوئی ٹولز تو تھے نہیں پانی نکالنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زمین کو سائڈ پہ کرنا شروع کیا کہ یہ پانی یہاں سے نکل رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا جگہ بناؤں. جو شہزادی مٹی ہٹاتی پانی زور سے نکلتا ہے یہاں تک کہ زمین پر بہنے لگا. انبساط کے مارے مایوس ماں کی باچھیں کھل گئیں، یعنی کہ ان کی ممی اتنی زیادہ خوش ہو گئیں، حضرت ہاجرہ اتنا زیادہ خوش ہو گئیں کہ ان کی تو باچھیں کھل گئیں، کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیپینس ہو گئی. ٹھیک ہے، اس نے دوڑ کر بچے کو گود میں اٹھایا اور چلو میں پانی لے کر اسے پلایا. تب کہیں جا کر بچے کی جان میں جان آئی اور اس نے اپنی کٹورا سی آنکھیں کھول دیں، جیسے بچے اپنی پیاری پیاری سی آنکھیں کھولتے ہیں نا بیبیز، اس طرح سے بچے نے آنکھیں کھول کر اپنی لینگویج میں تھینک یو کہا ممی کو. جنہیں دیکھ کر شہزادی فرت مسرت سے بے خود ہو گئی اور بے اختیار خدا کے حضور سجدہ میں گر پڑی، جس نے اپنی قدرت سے اس پتھریلی زمین میں چشمہ پیدا کر دیا. پانی اب بھی بہہ رہا تھا اور اس کی نکاسی میں برابر زیادتی ہوتی جا رہی تھی. اور وہ پانی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ پہ اتنا رحم کیا کہ وہ پانی اتنا زیادہ اس میں سے نکلتا آ گیا زمین میں سے اور وہ سٹاپ ہی نہیں ہو رہا تھا. اور شہزادی نے جب یہ دیکھا کہ تو جلدی جلدی آس پاس سے پتھر اکٹھے کیے اور چشمے کے چاروں طرف ایک ڈول بنا دی تاکہ بہہ کر پانی ضائع نہ ہو. اور پھر پتہ ہے نا آپ کو کہ واٹر ویل کس قسم کا ہوتا ہے. حضرت ہاجرہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ ادھر سے پتھر کچھ اکٹھے کیے، راکس اکٹھے کیے اور ان کے سائڈ پہ لگا دی، جیسے ہوتا ہے نا واٹر ویل، ایسے بنا دیا. پانی بہت جلد پتھروں کے کناروں تک آ گیا اور ایک حوض سا بن گیا، یعنی کہ ایک چھوٹا سا پونڈ بن گیا. عرب میں پانی بہت ہی کم تھا. مختلف قبیلے اپنے ڈیرے خیمے لیے سارے ملک میں ادھر سے ادھر پھرتے رہتے تھے. جہاں پانی دیکھتے وہاں خیمے لگا کر اتر پڑتے. جب تک پانی رہتا وہ بھی وہاں پر پڑے رہتے، جب خشک ہو جاتا تو اپنے خیمے اکھاڑ دوسرے چشمے کی تلاش میں آگے روانہ ہو جاتے. یہاں بھی یہی ہوا. ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا اتفاق سے ادھر سے گزرا. اس نے دیکھا کہ ایک چٹیلی اور پتھریلی وادی میں ایک چشمہ جاری ہے اور ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے وہاں بیٹھی ہے. پانی کو دیکھ کر قبیلے والوں کا دل للچایا. انہوں نے کہا، نیک خاتون، اس ویران وادی میں آپ اکیلی کس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہوں گی؟ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ تو شہزادی نے جواب دیا، میں مصر کی رہنے والی ہوں. مصر ایک کنٹری کا نام تھا، ایجپٹ کہتے ہیں اس کو نا، اور شام سے آئی ہوں کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ شام سے تھے، حضرت ابراہیم. تو مجھے میرے شوہر خدا کے حکم سے یہاں چھوڑ گئے ہیں. میرے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے اس جنگل میں یہ چشمہ جاری کر دیا ہے. یہ سن کر قبیلے والوں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس چشمے کے آس پاس آباد ہو جائیں، ہمیں پانی مل جائے گا اور آپ اکیلپن سے دور ہو جائے، آپ کا اکیلاپن دور ہو جائے گا. اب وہ شہزادی وہاں پر اکیلی تھی، ظاہر بات ہے ان کی خالی پانی واٹر تو ان کی نیڈ نہیں نا تھی، ان کو فوڈ بھی چاہیے تھی، ان کو کپڑے بھی چاہیے تھے. تو ان قبیلے والوں نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں، آپ ہمیں یہاں پر رہنے دیں اور ہمیں پانی مل جائے گا اور ہم آپ کو لک آفٹر کریں گے.
اللہ تعالیٰ کے اس عجیب انتظام کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی، مگر اس نے بہت ہی خوددارانہ لہجے میں جواب دیا کہ بے شک آباد ہو جائیں، میرا کوئی حرج نہیں، لیکن میں چونکہ چشمے کی مالک ہوں، اس لیے شرط یہ ہے کہ پانی کے معاوضے میں آپ لوگ میری اور میرے بچے کی ضروریات خورد و نوش کا خیال رکھیں گے، اور یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کا سردار ہو۔ میں تمہیں بتائے دیتی ہوں کہ یہ معمولی لڑکا نہیں بلکہ شاہ مصر کا نواسہ اور ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کا بیٹا ہے۔ تو دیکھو وہ شہزادی کتنی عقل مند تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو رہ لیں، لیکن جو ہے میں یہ پانی جو ہے آپ کو فری میں نہیں لینے دوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانی میرے اور میرے بیٹے کے لیے نکالا ہے، تو میں آپ کو یہ پانی اس کا معاوضہ میں آپ سے لوں گی، اور اس کے بدلے آپ مجھ کو فوڈ دیں گے اور آپ میرا خیال کریں گے۔ اور پھر ناٹ اونلی دیٹ، انہوں نے یہ بھی کنڈیشن رکھی کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ آپ لوگوں کا سردار ہوگا، کیونکہ یہ معمولی لڑکا نہیں ہے بلکہ یہ مصر کے کنگ کا نواسہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یعنی کہ پروفٹ ہیں۔ قبیلے والوں نے بڑی خوشی اور احسان مندی کے ساتھ یہ دونوں شرطیں مان لیں، کیونکہ وہ ایک بہت نیک عورت تھیں، اور تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک عزت پیدا کر دی، اور انہوں نے دونوں باتیں جلدی سے مان لیں اور وہاں آباد ہو گئے۔ اسی طرح شہر مکہ کی بنیاد پڑی، جو آج تمام دنیا کے مسلمانوں کا مذہبی مرکز ہے یعنی کہ سینٹر ہے۔ چشمہ بھی موجود ہے، اگرچہ اس کا پانی نیچے اتر کر اب کنویں کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پتہ ہے اس چشمے کا کیا نام تھا؟ کیا نام ہو سکتا تھا؟ اس کا نام تھا زمزم۔ بعض واقعات عام نظر میں معمولی ہوتے ہیں مگر ان کا اثر اکثر اوقات نہایت عظیم الشان ہوتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھ لو، ان کا پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا بظاہر ایک معمولی بات تھی، مگر یہی واقعہ بعد میں ایک یادگار بن گیا۔ چنانچہ آج بھی جب ہزاروں لاکھوں مسلمان مکہ معظمہ میں حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو حج کے دوسرے ارکان کے ساتھ صفا اور مروہ کے درمیان بھی ضرور دوڑتے ہیں۔ بعد کے ایام میں انہی تاریخی پہاڑیوں میں سے ایک پر چڑھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ ایک چھوٹی سی آج کا تھا، وہ جو چشمے والی سٹوری تھی نا جس کا نام زمزم تھا، وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں شاہنواز، آپ نے آج کی سٹوری سے کیا سیکھا ہے؟ مجھے سیکھ رہی ہے، مجھے نہیں پتا۔ اچھا ماما آپ کو بتاتی ہیں، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین کے اندر سے بھی پانی نکال سکتا ہے۔ دیکھو زمین کے اوپر بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، صحرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی دعاؤں کو ضائع نہیں جانے دیا۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی وہ جو کوشش تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے پانی کو ڈھونڈنے کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد تمام مسلمان جو ہیں جب بھی حج کریں گے تو وہ صفا اور مروہ کے دوران ویسے ہی چکر لگائیں گے جیسے حضرت حاجرہ نے چکر لگائے تھے، تو وہ ہم ان کی یاد میں لگاتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے نیکسٹ والے اس کے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے Don't forget to subscribe our channel.